صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے ایک یہ سب کا سنتا ہے اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ قمری کس کا مستانہ قمری کس کا مستانہ
کون چکور کا جانانا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نور پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نور پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے ایک کلمہ اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ کوئی دنیا یہ عطا میں نہیں ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے شعبت تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا یہ نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا یہ نہیں مانگنے والا تیرا علم ایسا بھی نہ دے خود کو کون جیسا علم ایسا بھی نہ دے خود کو کون جیسا اس سے بہتر میرے مولا مجھے جاہل کر دے کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ان کی اوقات یہ کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا مولو کیا
خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا مجھ سے نا چیز پہ یہ تیری عنایت کتنی تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی ایک میں کیا میرے اس یار کی حقیقت کتنی مجھ سے سولا تو کافی ہے یہ اشارہ تیرا مجھ سے سولا تو کافی ہے یہ اشارہ تیرا وہ ہے کیا جو دو کرم ہے شعبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہی طفلی وہ جوانی کے بتائے میں وسعت اب بڑھاپے میں خدا رہا ہمیں یوں در سے نانی کا تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و فضائل میں رفیع کرنا سیراج مگر فکر رضا کی توسیع پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی واقعی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس سے کو شفیع جو میرا غو
غوث اعظم جو میرا غوث ہے اور لا بیٹا تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شعبت تیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر ادھر کھڑے ہوئے حضرات سے پرخلوص گزارش کرتا ہوں آ کر پنڈال کے اندر بیٹھ جائیں تاکہ حضرت کو بھی آنے میں تھوڑی دیر بچی ہے، جلد سے آ کر کرسیاں بھرتی کر دیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وسلم السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے خاموش بیٹھو۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں
جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ اب بے شک بنا لو آقا مہمان وہ گھڑی کا بے شک بنا دو آقا مہمان وہ گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو روتا ہوا پھراؤں داغے جگر دکھاؤں روتا ہوا پھراؤں داغے جگر دکھاؤں افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا یا
پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، پھر سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں، اب اذن دے دعا کا پھر مجھ کو حاضری کا، اب اذن دے دعا کا، دل سے غرور نکلے بہر حضور نکلے، یا رب مجھے بنا دے پیکر تو عاجزی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ گناہوں کی عادتیں نکل جائے، یا مصطفیٰ گناہوں کی عادتیں نکل جائے، جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا، جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو، دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا، دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا، منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا، منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔ جو بھی بیٹھے ہیں پڑھنے والوں کی ہمت و افزائی کے لیے سبحان اللہ تو کہتے رہیے، تاکہ ہمیں پڑھنے میں لطف آئے، آپ کو سننے میں لطف آئے، اور نعت جب بھی پڑھی جاتی ہے بغور اشعار کو سماعت فرمانا ہے، تو اپنے آپ سبحان اللہ نکل جائے گا، جبکہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ پڑھنے والے صرف پڑھتے رہتے ہیں، تو سامنے بیٹھے ہوئے والے تھوڑا ہمت افزائی کے لیے سبحان اللہ بولتے رہنا چاہیے۔ صرف پڑھ لیجیے۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا
کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے فضا میں اڑنے والے سبحان اللہ نہ اترائے ندا کر دے سبحان اللہ میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے اس شعر پر توجہ فرمائیں جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے کسی کو وہ ہنساتے ہیں سبحان اللہ کسی کو وہ رلاتے ہیں کسی کو وہ ہنساتے ہیں کسی کو وہ رلاتے ہیں وہ یوں ہی آزماتے ہیں وہ اب تو فیصلہ کر دے وہ یوں ہی آزماتے ہیں وہ اب تو فیصلہ کر دے نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر وہ اختر میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے. السلام علیکم.
کام کرتا ہوں بسط خلوص بسط احترام کرتا ہوں. میرا وصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ادب سے سلام کیا ہوں, ادب سے جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آئیے ہمارا سب سے پہلے آقا نامدار مدینہ کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بارگاہ میں ہدیہ دنیا پاک کی دانیہ بشیر پانوان اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا محمد میری صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کلام الامام امام الکلام کا چند اشعار ملازم فرما لیں. یہ بار پورا مجمع من چلو بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اٹھا دو پردہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاری زمانہ تاری کہ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زمانہ تاری کہ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں. اور کریم اپنے کریم اپنے کرم کا صدقہ کریم اپنے کرم کا صدقہ لعیم بے قدر کو نہ شرما. کریم اپنے کرم کا صدقہ لعیم بے قدر کو نہ شرما. کریم اپنے کرم کا صدقہ لعیم بے قدر کو نہ شرما. تو اور رضا سے حساب لینا تو اور رضا سے حساب لینا. رضا بھی کوئی حساب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اور رضا سے حساب لینا. رضا حساب میں ہے. زمانہ تاری کہ ہو رہا ہے. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا محمد وبارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منقبت حسین 2-3 سنادہ فرما لیں. چھوڑ کر اب تیرا آستانہ. سبحان اللہ. امام حسین کی محبت میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی کے ہاتھ نیچے نہ رہے. میں شعر پڑھتا ہوں, دونوں ہاتھوں فضا میں لہرا کر بولے یا رسول اللہ. دونوں ہاتھوں فضا میں لہرائیں, بولے یا حسین یا حسین. چھوڑ کر اب تیرا آستانہ چھوڑ کر اب تیرا آستانہ
کربلا جا رہا ہوں منانا، چھوڑ کر اب تیرا آستانہ، چھوڑ کر اب تیرا آستانہ، کربلا جا رہا ہوں منانا، اپنا وعدہ ہے مجھ کو نبھانا، اپنا وعدہ ہے مجھ کو نبھانا، کربلا جا رہا ہوں منانا۔ دیکھ حضرات، سر ہتھیلی پہ لے کر چلے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سر ہتھیلی پہ لے کر چلے ہیں، چلے ہیں، سر ہتھیلی پہ لے کر چلے ہیں، بھوکے پیاسے بہتر چلے ہیں، سر ہتھیلی پہ لے کر چلے ہیں، چلے ہیں، سر ہتھیلی پہ لے کر چلے ہیں، بھوکے پیاسے بہتر چلے ہیں، سر ہتھیلی پہ ہیں، بھوکے پیاسے بہتر چلے ہیں، حشر میں ہاں حشر میں آبِ کوثر پلانا، کربلا جا رہا ہوں منانا، حشر میں آبِ کوثر پلانا، کربلا جا رہا ہوں منانا، ایک سجدہ میں ایسا کروں گا، سجدہ میں ایسا کروں گا، جس کو محشر میں پورا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ایک سجدہ میں ایسا کروں گا، بھوک ایک سجدہ میں ایسا کروں گا، جس کو محشر میں پورا کروں گا، ایک سجدہ میں ایسا کروں گا، جس کو محشر میں پورا کروں گا، سر قیامت کے دن ہے اٹھانا، کربلا جا رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، خالد رضا مقبولی، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، کہ گمان نفس
جہاں نہیں، یہی پھول غار سے دور ہے، یہی پھول غار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ، پڑھتے رہیے درود شام مل کر، صلو علیہ وآلہ، سبحان اللہ، تیرے کلام پر میں نثار، تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سکن ہے جس میں سکن نہ ہو، وہ سکن ہے جس میں سکن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، سیدی یا حبیبی، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، کروں مدح اہل دو رضا، کروں مدح اہل دو رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ جم جم کر درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہیدان کانفرنس، علماء اہل سنت،
वहाँ यहाँ कट्टों पर बैठे हुए हजरात से पुरखुलूस अदबन गुजारिश करता हूँ, जलसे में आकर बैठें, जलसे को रौनक बख्शें। السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق اللہ العلی العظیم. بارگاہ رسالت مآب میں انتہائی خلوص اور عقیدت و محبت سے درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ذرا یہ میں زیادہ بول رہا ہوں، ذرا کم کرو، گونج رہا ہو. بارگاہ رسالت مآب میں ایک بار اور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. 23 سالہ اپنی پوری زندگی رسول خدا علیہ تحیت و ثنا نے مرتد ہو گیا، یمن مرتد ہو گیا، بحرین مرتد ہو گیا، بلکہ حجاز مقدس کے بہترے قبیلے بعد اسلام لانے کے دین اسلام سے پھر گئے رسول خدا کے وصال کے بعد. یہ اندرونی باہر سے دوسری قوموں نے، مذہب والوں نے اسلام کو تاخت و تاراج کرنے کے لیے، نیست و نابود کرنے کے لیے بڑی بڑی فوجیں بھیجنے کا انتظام کر لیا. ایسے وقت میں حضرت صدیق اکبر نے جس ذہانت سے، جرأت و ہمت سے اسلام کی بنیادوں کو دوبارہ مضبوط کیا، اگر یوں کہو کہ بعد رسول کے ایک نئی زندگی صدیق اکبر نے اسلام کو عطا کی تو غلط نہیں ہوگا. اگر صدیق اکبر نہ ہوتے بعد رسول کے وصال کے، اللہ ہی جانے اب تک ہم تک اسلام پہنچتا کہ نہیں پہنچتا. اتنی بری حالت تھی. ایسے وقت میں 2 سال 7 مہینے کے اندر اسلام کو اندرونی طور سے اتنا مضبوط کر دیا کہ حضرت فاروق اعظم کو کرسی خلافت پہ بیٹھنے کے بعد گھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اتنے فری ہو کر کے کرسی خلافت پہ بیٹھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے 10 ملکوں کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا. اور صرف اس کی ایک واحد اور بڑی وجہ جو تھی وہ یہ کہ تمام طوائف الملوکی خانہ جنگی جتنے قبائل مرتد ہوئے تھے ان سب کو دوبارہ اسلام حضرت ابو بکر صدیق نے عطا فرمایا. جتنے جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے تھے ان سب کا استیصال کیا. 6 7 لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. اس قبیلے میں ایک نبی، اس قبیلے میں ایک نبی، اس ملک کا ایک نبی، اس ملک کا ایک نبی. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ میں نماز تو پڑھوں گا لیکن زکوٰۃ نہیں دوں گا. اس طرح کی باتوں کو حضرت صدیق اکبر نے کانٹوں بھرا تاج، وہ خلافت کا تاج نہیں تھا، وہ کوئی حکومت، بادشاہت، شہنشاہی کا تاج نہیں تھا. ذمہ داریوں سے بھرا ہوا تاج صدیق اکبر نے اپنے سر پہ رکھا تھا اور اس وقت کہا تھا اے علی اس کو تو ہی لے لے، اے زبیر تو ہی لے لے اسے، میں نہیں لیتا. اتنا بڑا کانٹوں کا تاج کون میں اپنے سر پہ رکھوں، اتنی بڑی مصیبت کیوں اپنے سر اٹھاؤں. مگر یہ کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ شاید کوئی اس ذمہ داری کو صحیح نہ نبھا سکے تو کہیں اسلام یہیں سے نہ ختم ہو جائے. مجھے اسلام کے درد نے، دین کے درد نے مجبور کیا کہ میں خلافت کو تسلیم کر لوں. جب فاروق اعظم نے کہا کہ آپ سے زیادہ شایان شان خلافت کا کوئی ہے ہی نہیں، آپ کھڑے ہو،
زبردستی اس نے جب مجھے کھڑا کر کے مجھے میرے ہاتھوں پہ بیعت لی تو رب نے بھی میرے دماغ میں ڈالا شاید میں ہی اس بیڑے کو اٹھا پا سکتا ہوں. حضرت عمر فاروق کہتے تھے کچھ چیزیں ہیں جسے ابھی تک مجھے فخر ہے کہ اللہ نے وہ کام مجھ سے لیا اور کسی سے نہیں، مجھ سے لیا. ان چیزوں میں ایک بڑی چیز کیا ہے معلوم؟ اللہ کے رسول نے میرے خاص کر کے مسلمان ہونے کی دعا فرمائی. یہ سعادت کم کو نصیب ہوئی. پوری دنیا چاہتی ہے کہ مسلمان ہو جائے، اسلام چاہتا ہے کہ عمر مسلمان ہو جائے. کیا شان ہوگی حضرت عمر کی. فرماتے تھے میں ان مخصوص لوگوں میں سے ہوں جس کی تمنا رسول فرماتے تھے کہ عمر ایمان لے آوے. خاص کر کے انہوں نے میرے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ اسلام کو عزت دے عمر ابن الخطاب کے اسلام سے. ایک تو خوبی کی بات مجھ میں وہ ہے جو رسول خدا کے کرم سے مجھے عطا ہوئی، اور دوسری خوبی کی اس سے بھی بڑی بات میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے پہلا وہ انسان اس اختلاف کے موقع پر جب انصاری ایک خلیفہ، ایک امیر میرا، ایک بادشاہ میرا، ایک خلیفہ میرا، اے مہاجروں ایک تیرا، اے فلاں قبیلے والوں ایک تیرا، اس طرح کی خانہ جنگی کی بات چل رہی تھی اور ہر کوئی سر ابھار رہا تھا. سب سے پہلا وہ انسان جس نے صدیق اکبر کی خلافت کے لیے ان کو کھڑا کیا تھا وہ میں تھا. سب سے پہلا وہ انسان. اور دنیا نے دیکھی کہ میرا انتخاب، میرا سلیکشن کتنا اچھا تھا، پوری دنیا نے اسے مانا اور بعد ماننے کے صدیق اکبر نے اسے سچ کر دکھا. اس لیے حضرت عمر فاروق فرماتے تھے مجھے فخر ہے ان دونوں چیزوں پر. اور مزید اس کے علاوہ 20 جگہ وہ ہیں، 20 جگہ قرآن کریم میں جس طرح حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اس طریقے سے قرآن کریم نازل ہوا. واو. لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، بڑے بڑے صحابہ کہتے تھے کہ لوگ اپنا فیصلہ قرآن سے لیتے ہیں. لوگ اپنا فیصلہ قرآن سے لیتے ہیں. ایک عمر ہم میں ایسا انسان ہے کہ قرآن اس طرح فرماتا ہے جیسا عمر فرماتے. ایک مرتبہ حضرت رسول خدا علیہ تحیت و ثنا کے سامنے ازواج مطہرات بیٹھی ہیں، لوگوں کو آنا جانا لگا ہوا ہے. حضرت فاروق اعظم کو ناگوار گزرا. امہات المومنین پوری امت کی مائیں ہیں، یہ نبی کریم کی ازواج مطہرات ہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے ہیں اور یہ عامت المسلمین ایسی گھس جاوے، جب چاہا جس سے چاہا بات کر لے. ان کے دل پہ شاک گزرا. بولے یا رسول اللہ کیا اچھا ہوتا کہ آپ ان کو پردے کا حکم دیتے، ان سے پردے کا حکم کرتے کہ اے امت مسلمہ تم پردے میں رہو، اور ان سے کہو کہ یہ پردے میں رہے. اگر کوئی چیز مانگنا ہو تو پردے سے مانگے، کچھ کہنا ہو کسی کے واسطے اور ذریعے سے بیٹھے. عامت المسلمین کے درمیان ان کا ہونا اور لوگوں کا آنا اچھا نہیں لگتا. اتنا کہنا تھا جبریل امین قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل لے کر کے نازل ہوئے. کیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اے لوگو اب ربی کی بیویوں سے تمہیں کوئی چیز لینی ہو، کوئی سامان لینی ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، پردے سے پوچھا کرو، وہ پردے میں رہیں گی. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے میٹنگ کر کے مشورہ کر کے رسول خدا کے پاس آ کر بیٹھ گئی. حضرت نفقہ بڑھاؤ، خرچہ بڑھاؤ، آسائش ضرورت کی چیزیں ہمیں تھوڑی کم مل رہی ہیں، تھوڑا خرچہ مجھے زیادہ چاہیے. ساری بیویاں ایک ساتھ بیٹھ گئی. اب رسول خدا پریشان. اسی درمیان میں حضرت عمر ابن الخطاب تشریف فرما ہوئے. کبیدہ خاطر رنجیدہ ملول دیکھا سرور کائنات کو، سید الانبیاء والمرسلین کو. بولے سرکار وجہ امہات المومنین کی خواہش ہے کہ میں ان کا خرچہ، ان کے نفقات کو بڑھاؤں، انہیں درم و دینار زیادہ دوں، ان کو ماہانہ خرچہ کم ہو رہا ہے، میں کہاں سے دوں؟
इधर असहाबे सुफ़ा है जिन्हें तन पे कपड़ा नसीब नहीं, इनको मुझे पालना है, इधर फौज पाल ली है, इधर कितने गरीब वफूद मेरे पास लोग आते हैं, उनकी भी मुझे हाजत जरूरत पूरी करना है। सारा मैं चीजें जो कमाता हूँ, जो लाता हूँ, जो माल गनीमत से आता है, अगर मैं अज़वाज मुत्तहरात पे खर्च कर दूंगा तो दीन कैसे पालूंगा मैं, इस्लाम कैसे पालूंगा, असहाबे सुफ़ा को कैसे देखूंगा। आखिर उन्होंने वो है कि एक कपड़े में बदन छुपाते हैं, सर छुपाते हैं तो पैर खुलता है, पैर छुपाते हैं तो सर खुलता है, बेचारे लपेट के एक कपड़े में कैसे नमाज पढ़ते हैं। ऐसे लोग मेरे सामने हैं उमर, हाँ? मैं कैसे इनका खर्चा बढ़ा दूं। हजरत सिद्दीक, हजरत सरवरे कायनात की इस गुफ्तगू पे उनको भी जरा तैश आ गया, उनको भी जलाल आया। ऐसा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना अन युब्दिलहु अज़वाजन खैरन मिनकुन। ऐ बीवियों रसूल की, बहुत करीब है कि अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे मेरे नबी को कि ऐ मेरे नबी सबको तलाक दे करके निकाल दो बाहर। अब तुमसे अच्छी औरतें कानितातिन, आबिदातिन, सायहातिन, सय्यबातिन व अबकारा, ऐसी खूबियों के मालिक औरतों को उनकी ज़ौजियत के शरफ से मुशर्रफ फरमाए, तुमने क्या समझ रखा है। इस तरह रसूल को परेशान करती हो। जिन जिन अल्फाज में नसीहत सिद्दीक हजरत फारूक आजम ने उम्महातुल मोमिनीन की फरमाई थी, पूरी आयत करीमा सूरह तहरीम के 28वें पारे में जिब्रील अमीन लेकर के नाजिल हुए। कैसे थे हजरत उमर, फरमाते थे, खुद नबी फरमाते थे, हर उम्मत में अगली उम्मतों में एक मुहदस होता था, यानी वो कि डायरेक्टली खुदा उनके दिल में अपनी बात इल्का कर देता था, डाल देता था, खुद डायरेक्टली। वो मेरी उम्मत में उमर है। अगली उम्मतों में भी मुहदस हुआ करते थे, मुल्हम, कि रब तबारक व तआला किसी नबी के वास्ते से नहीं, किसी फरिश्ते के वास्ते से नहीं, जो हक होता था वो बात डायरेक्टली उनके दिलो दिमाग में उतार देता था। ऐ लोगों कान खोल के सुन लो, वो हमारे दरमियान हमारी उम्मत में जो है वो उमर इब्नुल खत्ताब है। 20 जगह कुरान उनके हिसाब से नाजिल हुआ। हजरत उमर इब्नुल खत्ताब तशरीफ फरमा है, देखा एक शख्स को आए नमाज में, उस वक्त शराब की हुर्मत नाजिल हुई नहीं थी, अभी शराब हराम नहीं हुई थी। शराब पिए आए, नमाज में खड़े हो गए, कुछ अपने आप को संभाल नहीं पाया, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लोगों को भी तकलीफ हो रही है। आए बारगाह रिसालत में, आप या रसूल अल्लाह, आप या तो हराम करो, एटलीस्ट इतना तो करो कि जब हालत नशा में हो तो कम से कम मस्जिदों के करीब, नमाजों के करीब नहीं आवे, इतना तो करो। अगर शराब को हराम नहीं करते, इतना करो कम से कम हालत नमाज में वो इस हालत में ना आवे, जब नशा उतर जाए, जब अपने आप में हो तब मस्जिदों में आवे, इतना तो हुक्म करो, वरना इसे हराम करो। यकीनन पहले हुर्मत ये आई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा। अभी हजरत उमर इब्नुल खत्ताब ने भी कहा था, उधर से जिब्रील अमीन नादिल हुए, 5वें पारी की आयत है, ऐ मोमिनो, नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाना। जब तुम्हारे होश और हवास अपने आप में हो, जब तुम्हारी बेखुदी खत्म हो जाए, जब तुम्हारा सुरूर और कैफ नशे से खत्म हो जाए, तब जा करके नमाज के करीब आओ। हत्ता कि यके बाद दीगरे हजरत उमर इसरार करते रहे, हत्ता कि शराब की हुर्मत का हुक्म आ गया। ये जो शराब हराम हुई ना, वो हजरत उमर के कहने से। हजरत पहली रातों में, पहले रमजानुल मुबारक की रातों में बीवियों से मिलना हराम था। न दिन में रोजे की हालत में तो मुलाकात कर ही नहीं सकते, सोहबत तो यूं ही हराम है कि रोजा कहते हैं खाने पीने जमा से रुक जाने को। सुबह से लेके शाम तक न खाओ न पियो न सोहबत करो, इसी का नाम रोजा है। लेकिन पहले दिनों में अवाइले इस्लाम में जब रोजा फर्ज हुआ था तो बीवियों से सोहबत भी हराम थी उस वक्त रातों में। इत्तेफाक से हजरत उमर आए, बोले सरकार काश इजाजत देते कि रातों में कम से कम इजाजत हो। जब हजरत सिद्दीक, जब उमर फारूक आए और मशवरा दिया और जब अपनी बात, अपनी राय पेश करी, सूरह बकरा में आयत आई, उहिल्ल लकुम लैलतस सियाम रफसु इला निसाइकुम। क्या थे वो लोग, कहते थे हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास,
حضرت عبداللہ ابن مسعود، لوگ مشورہ، لوگ حکم، لوگ رائے قرآن سے لیتے ہیں، اور قرآن حضرت عمر کے مطابق نازل ہوتا تھا۔ جب وہ اسلام لائے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت صہیب رومی کہتے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کامیابی بھاگتی چلی آ رہی میری طرف، اسلام کی طرف کامیابیاں بھاگتی چلی آ رہی ہے، اور جب وہ ہم سے دور ہوئے، شہید ہوئے، ایسا محسوس ہوا جیسے اسلام ہم سے نکلتا چلا جا رہا، جیسے اسلام ہم سے دور ہوتا چلا جا رہا، جیسے ہم سے کامیابی چھوٹتی چلی جا رہی ہے۔ یقیناً عمر اسلام کا قلعہ تھا، جیسی وہ شہید ہوئے اس قلعے میں رکھنا پڑ گیا۔ ایسے حضرت صدیق، حضرت عمر ابن الخطاب فرماتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر جو مقام ابراہیم ہے، جہاں 2 رکعت نماز بعد طواف کے پڑھی جاتی ہے، وہ لگ کر کے دیوار سے تھی، جس طریقے سے حجر اسود خانہ کعبہ کے دیوار میں چسپا ہے ایک کونے کے اندر، ویسی ہی دیوار سے چسپا تھا مقام ابراہیم بھی۔ حضرت درمیانے طرف حضرت عمر ابن الخطاب نے فرمایا یا رسول اللہ، لوگوں کو طواف میں قدر پریشانی محسوس ہو رہی ہے، بیچ میں کوئی ایک چیز آڑے آ جا رہی ہے عبادت میں، کیوں نہ ہو کہ اس کو خانہ کعبہ کی دیوار سے نکال کر کے الگ جگہ نصب کیا جائے۔ حکم ہوا اسے الگ نصب کر لو، پھر حکم کیے، وہاں سے ہٹا تو دیا، لیکن اتنی بڑی چیز، علامت اور نشانی اللہ کی کہ یہ وہ پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے، ان کے نشان قدم اس کے اندر ابھی تک موجود ہے، اس کی عزت کے مطابق بھی کوئی کام ہونا چاہیے تو بولے کعبہ تو ہمارا بہرحال کعبہ ہی ہے، خانہ کعبہ ہی ہمارا قبلہ ہے، کیوں نہ حکم ہو کہ بعد طواف کے جس نے بنایا اس خانہ کعبہ کو، جس نے بنایا، بنانے والے کی بھی تو تھوڑی عزت ہونا، عبادت تو رب کی ہوگی، طواف خانہ کعبہ کا ہوگا، جس نے بنایا ہے کچھ اس کی بھی عزت اور عظمت بجا لی جائے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ حکم فرماتے کہ بعد طواف 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اسے مصلی بنانے کا حکم ہو، انہوں نے فرمایا، عرض کیا بارگاہ رسالت مآب میں اپنا استغاثہ فریاد پیش کی، حضرت جبرائیل نازل ہوئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے مسلمانوں، مقام ابراہیم کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، جب تم طواف کرو تو 2 رکعت نماز جو نفل ہے واجب کی طرح وہ وہاں پہ ادا کرو۔ کیسے تھے ہو؟ فرماتے تھے اللہ کے رسول بعد میرے حق عمر کے ساتھ گھومے گا، اللہ تبارک و تعالی نے حق کو عمر کی زبان پر نازل کیا، اور فرماتے تھے حق ادھر ہے، عمر جدھر ہے۔ نہیں سمجھے تمہیں ابھی؟ عمر ادھر نہیں ہے جدھر حق ہے، عمر ادھر نہیں ہے جدھر حق ہے، حق ادھر ہے، عمر جدھر ہے۔ واو، یعنی حق کی پہچان اور کسوٹی اور پیمانہ حضرت عمر کی ذات ہے۔ اگر کوئی قضیہ، کوئی مسئلہ اختلاف کا پڑ جائے تو دیکھ لو کہ عمر کدھر ہے، دیکھو کہ عمر کدھر ہے، جدھر عمر ہوگا حق ادھر ہوگا۔ حتیٰ کہ قرآن کریم میں 2-3 جگہ، وہ اور بھی 20 جگہ میں سے اور 1-2 میں بیان کر رہا ہوں، عبداللہ ابن ابی راس المنافقین، بہت بڑا رئیس تھا، اسے اپنی سرداری کی بڑی ڈھپ تھی، اور اندازہ یہ تھا کہ اس کے سر کے اوپر پورے مدینے کی شہنشہی کا تاج بھی پہنایا جانے والا تھا، سرداری کا بہت جلدی صحرا اس کے سر بندھنے والا تھا۔ اسی درمیان میں رسول خدا نے انٹری مار دی، اور بعد رسول خدا کے داخلے کے اب اس کی سرداری کا سارا جو بھی پلان تھا فیل ہو گیا، تب سے دشمنی گانٹھ لی یہودیوں کو لے کر کے ان کے، حالانکہ ان کا بیٹا، ان کا بھی نام عبداللہ ہی تھا، اتنا بڑا با اخلاص مخلص کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کرتے، ایسا عاشق رسول، ایسا عاشق رسول، بیٹا ایسا، باپ ویسا۔ ایسے وقت میں عبداللہ ابن ابی ایک غزوے سے واپس آ رہا تھا، اس وقت میں اس نے کہا بے تمہیں کیسے کو پال لی بھیوا تمہارے گھر، باہر سے آپ کو جوڑا نہیں، بچے نہیں، مکان نہیں، جائیداد نہیں، کہاں تابک ٹوئیاں کھاتے پھر رہے تھے یہ لوگ،
تم نے اخوت اسلامی قائم کر کے اسے گھر آدھا دے دیا آدھا بات کے. جس کے پاس 2 جورویں تھی ایک ایک کو طلاق دے کے ایک ایک کی نکاح میں دے دیا. تم نے بزنس میں پارٹنر بنا لیا. رسول نے عقد مواخات قائم کر کر کے ان کو اتنا سارا دلوا دیا. دیکھا آج اس وقت جھگڑا ہو گیا تھا ایک مہاجر میں اور ایک انصاری میں. اس وقت میں اس نے یہ بات کہی. دیکھا مہاجر کیسا ٹھوک رہی تم نے. غلطی تمہاری بات تمہیں لاگو بسا لی. اس کے بعد جب یہ گفتگو ہوئی فائنلی میں جس مقصد پہ آنا چاہ رہا ہوں اس نے کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. اب جا رہا ہوں گاؤں کو اب کی مدینہ جا رہا ہوں. بظاہر مسلمان رہتا تھا انہیں کلمہ پڑھتا تھا جنگ کرتا تھا رسول کے ساتھ میں ایسا بڑا انہیں گرگٹتا سا. اب کی بولا اب کی جا رہا ہوں مدینے کو ہم میں جو بہت بڑی عزت والے ہیں یہ ذلیلوں کو نکال کے باہر کر دیں گے. اب کی کیا بھی دیکھنے کا نہیں. یہ خبر رسول خدا کو پہنچی. لیکن صحابی بولے حضرت عبداللہ ابن ابی و راس المنافقین ہوں بول رہا تھا آج جھگڑا ہونے میں ایک مہاجر کا بھی انصاری کا ہوں بلا انہیں بلا اسے بلانے میں نہیں کر بول چھوڑا. اب وہ صحابی بیچارے زید بن ارقم تھے شاید یا کون صحابی تھے وہ بہت مطلب یہ ہو گئی کہ ان کی بات نہیں رہی ان کو جھوٹا کر دیا. اب وہ بہت شرمندہ ہوئے کہ یار بات تو صحیح ہے لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں اور میں جھوٹا ہو گیا نبی کے بارگاہ میں کیا کروں. بہت پس و پیش میں بولے عمر کیا بات ہو سکتی ہے. بولا آپ حضرت کیوں ٹینشن لیتے ہو رب فرما دے گا فیصلہ کی یہ سچا ہے کہ غلط جھوٹا. اتنا کہنا تھا کہ رب کی قرآن کریم میں آیت کریمہ آ گئی کہ عبداللہ ابن ابی راس المنافقین جھوٹا ہے. یہ صحابی سچ بول رہا ہے یہ سچ مجھ اس نے کہی تھی بات. سورہ منافقون میں اس کا حکم آیا. جب بیٹے کو خبر پہنچی عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو خبر پہنچی کہ میرا باوا ہوں بولے سو ہے. مدینہ پہنچ کو کہتے ہیں مسلمانہ سب ذلیل لوگوں کو نکال چھوڑتوں کر بول کو تلوار میان سے نکالے ننگی تلوار لیے گھوڑے پہ کھڑا دروازے پہ مدینہ المنورہ کے کھڑا انتظار میں ہے باپ کے. جیسی باپ کو دیکھا نکالی تلوار تو حضرت رسول خدا نے منع فرما دیا. یہ کیا کر دیا تم. کہا نہیں سرکار ہو ہی نہیں سکتا آپ کا کلمہ پڑھوں اور آپ کے دشمن کے ساتھ میں دوستی کاٹوں وہ میرا باپ کیسا ہو سکتا. ایسے باپ سے مجھے رشتہ نہیں جو میرے رسول کی عزت اور عظمت کو نہیں جانتا. نکالی تلوار رسول کے فرمانے سے اس نے نیام میں تلوار ڈالی ورنہ اسی دن مار دیتا. پوری سورہ منافقین میں اس آیت کریمہ کے یہ ہوئی. اتفاق سے عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا. اب ہوا کیا بولو کچھ کہہ رہے حضرت اس کی جنازہ پڑھاؤ. عبداللہ ابن ابی راس المنافقین کی جنازہ پڑھاؤ اس کی قبر میں تمہیں کھڑے ہو. حضرت اسی کہا تو ایک کپڑا دے اسے. بہت بڑا آدمی تھا گاؤں کا سردار. انہیں بظاہر تو مسلمان ہی تھا لیکن حضرت عمر جانتے تھے کہ یہ پکا دشمن خدا و رسول ہے. وہ پکا دشمن خدا و رسول ہے. فرمائے حضرت لا تصلی علی احد منہم مات. حضرت اس کا جنازہ تمہیں پڑھو نہ کو. رسول خدا قبرستان میں کھڑے ہیں جنت البقیع میں کھڑے ہیں قبر کھودی گئی ہے اس کی لاش رکھی ہوئی ہے. حضرت رسول خدا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہیں اور حضرت رسول خدا کے سامنے حضرت عمر سینہ تانے کھڑے ہیں. نہیں پڑھا سکتے آپ. کہا نہیں مجھے پڑھانے دو. اخیر کار رسول خدا نے ان کی جنازہ پڑھا دی. عمر بولے حضرت لاسٹ فائنلی ہمیں کرنا وہ ہے جو آپ کرو. یہ میری بات تھی وہ میں نے کہہ دی لیکن آپ پڑھا رہے میں نے پڑھ لی. اس کے بعد جبریل امین آئے. سورہ توبہ کی 10ویں پارے کی آیت ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے حبیب ان منافقوں میں سے کوئی بھی مر جائے ہرگز ان کی جنازہ نہیں پڑھانا. جنازہ پڑھانے کی بات دور ہے. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. ان کی قبر تک کبھی کھڑا بھی نہیں ہونا. ان کی قبر پہ کبھی کھڑا نہیں ہونا. پھر اس کے بعد لوگ بولتے رہے حضرت کیا اسے استغفار کرنا تھا کرو حضرت.
حضرت رسول خدا نے استغفار بھی فرمائی، استغفار فرمائی. رسول خدا کو حضرت عمر منع کرتے رہے، نکو حضرت کرو، نہ کسی استغفاری نہیں، تمہاری استغفار کے لائق نہیں حضرت نے. پھر بھی رسول خدا نے استغفار فرمائی. کہا حضرت تمہیں کیا کرے تو کیا، نہیں کرے تو کیا، نہیں بخشتا، چھوڑو اسے خدا، میں جانتا ہوں حضرت اسے، میں جانتا ہوں اسے. بولے اگر رب نہیں مانا تو میں 70 بار کرتا ہوں گھر کو. رسول خدا بھی بولے میں 70 بار کرتا ہوں اس کے واسطے تکفیر. وہ تمہیں 70 بار کرے تو بھی نہیں مانتا. دیکھو اللہ ایک دم بعین ہی انہی الفاظ میں قرآن نازل ہوا، انہی الفاظ میں نازل ہوا. ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اے میرے نبی، یہ جو ہے وہ میں جانتا ہوں، یہ کیا ہے بظاہر مسلمان حقیقتاً کافر ہے. 1 2 10 بار کیا، اس کے بارے میں آپ 70 بار بھی استغفار کرو گے میں ماننے والا رہے. اس کی ہرگز ہرگز کیا شان ہے حضرت عمر کی، کیا سوچ ہے ان کی، کیسے وہ مسلک اعلی حضرت اسی کو کہتے ہیں. اور کسی چیز کا نام مسلک اعلی حضرت نے اس تیور کو، جو فاروقی تیور دیکھ رہے ہو یہاں پر نا، کہ نماز پڑھنے نہیں دے رہا ہے، سامنے سینہ سپر ہو جا رہا ہے، اس کی مغفرت کے بعد بھی کہہ رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے، یہ کیا ہے معلوم؟ اسی کو مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں. اسی فاروقی تیور کا نام مسلک اعلی حضرت ہے. بعد میں قرآن بھی حضرت فاروق کے مطابق نازل. بدر کا موقع ہے، 70 لوگ کافر و مشرکین میں سے قید کیے گئے، 70 ہی لوگ ان کے مارے بھی گئے، فنار ہوئے. 70 قیدی جب لائے گئے تو آپس میں مجلس شورا بیٹھی رسول خدا کی بارگاہ میں. کیا کریں گے باپ، قیدیاں کا کیا کریں گے، قیدیاں کا کیا کرنا باپ؟ انہیں مال ڈالیں گے، انہیں جزیہ لے کو فدیہ لے کو چھوڑ دیں گے، انہیں کیا کام لیں گے، کیا کریں گے؟ ایک مجلس مشاورت جمع ہوئی. صدیق اکبر بولے حضرت رہن دے لو، حضرت معاف کرو، پاپ جان دے، کیا تو بھی آگے چل کو آج ہمارے ساتھ لڑ رہی، کیا تو ہماری ہمت کل ہمارے ساتھ میں لڑتی، ہمارے مقابل میں آج لڑے انہوں. اللہ ان کو توفیق دیا تو کی نہ ایمان لا کر کو ہمارے ساتھ میں لڑنا انہوں. باری آئی حضرت صدیق اکبر کے بعد عمر ابن الخطاب کی. اے عمر تیری کیا رائے ہے؟ بولے حضرت ایک بھی نہ چھوڑا جائے، ہر ایک کی گردن مارو اور پوری خون کو لال کر دو، پوری زمین لال کر دو. ان میں سے جو جس کا زیادہ عزیز اور قریبی ہے، جو زیادہ عزیز زیادہ قریبی ہے، اسے دو. میرا فلاں ماموں اس میں جنگ میں آیا ہے، اسے مجھے دو. وہ فلاں جو آئے نا اسے فلاں کو دو، یہ اس کا رشتہ دار ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، تاکہ جان لے کہ خون کے رشتے سے اسلام کا رشتہ زیادہ بلند و بالا ہے. حضرت عمر ابن الخطاب بولے یوں جب بتویں ہوتے ہوتے حضرت صدیق اکبر کے مشورے پہ رسول نے فیصلہ فرما دیا. فیصلہ حضرت رسول خدا نے حضرت صدیق اکبر کے مشورے پہ فیصلہ کیا کہ ان لوگوں سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دو. فدیہ لے کی رہائی ہونے لگی. جبریل امین آئے. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. یہ نبی کی شان نہیں کہ جب ان کی بارگاہ میں کوئی قیدی بن کر کے کافر آئے تو اس سے مال غنیمت کے طور پر پیسہ لے اور کھائے اور زندگی عیش و آرام سے گزارے. اس کی شان یہ تھی کہ اس کی گردنیں مار کر کے زمین لال کر دیتے. وہ ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا. اے لوگوں کیا تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور آخرت بھلائے بیٹھے ہو؟ تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة واللہ عزیز الحکیم. پھر آگے فرمایا کہ جب رسول خدا ہی لے چکے، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب. پہلے سے جو معلومات تھا تمہیں ہمیں کرتی ہو، میں لکھے سے بھی لوح محفوظ میں ایسا چھے سو کہ ہونے والا بھی ایسا چھے، لیکن بولیا سو عمریج کرت جو فیصلہ تھا وہ عمر کی شان کا کرت تھا. لولا کتاب من اللہ، اللہ کا نوشتہ پہلے سے جو نہ لکھا ہوا ہوتا سب تم لوگ گرفتار کیے جاتے، سب عذاب خداوندی میں گرفتار ہوتے. لیکن میرا نوشتہ ہی ایسا تھا، اس لیے تمہیں سب کو مانا گیا، معاف کیا گیا، اور جو بھی مال غنیمت تم نے فدیے کے طور پر لیا ہے اس مال کو تمہارے لیے حلال کیا جاتا ہے، کھاؤ. لیکن فیصلہ وہ صحیح تھا جو عمر نے کہا تھا. کتنی جگہ ایسی ہے،
کہ جہاں جیسے جیسے حضرت عمر کہتے اس طریقے سے قرآن نازل ہو رہا ہے. اللہ اکبر. کیوں نہ ہو رسول خدا فرماتے میں نے خواب میں دیکھا مجھے ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا. میں نے جب اسے پینا شروع کیا تو پیتا رہا اتنا پیا کہ اس کی تری کو میں نے اپنے ناخنوں کے اندر پوروں کے اندر محسوس کیا کہ اس کی تراوٹ یہاں پورے جسم میں پھیل گئی. جب میں سیراب ہو گیا اس دودھ سے بھی پی لے. اب اس نے بھی جی بھر کر کے دم بھر کے پیا. اس خواب کو جب رسول خدا نے صحابہ کرام کے درمیان بیان فرمایا تو عرض کیا فما اولت بذالک، حضرت میں تعبیر کیا لی ہے اس کی، کیا یہ خواب کی تعبیر؟ فرمایا العلم، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے علم سے نوازا، سر سے لے کے پیر تک جب علم کا میں مخزن بن گیا، بعد پھر وہ پیالہ علم کا جو بچ گیا تو میں نے عمر کو دے دیا. اب اسے عمر پیا تب جا کر کے یہ بات ہے کہ 20 جگہ قرآن اس طرح سے نازل ہو رہا ہے جیسے حضرت عمر مشورہ دے رہے ہیں. حضرت عمر کی شان ملاحظہ فرمائیے. فرمایا میرے سامنے خواب میں مسلمانوں کو پیش کیا جانے لگا. ایک جماعت آئی، پھر ایک آئی، پھر آئی. یردون علیہ، دیکھا ان کے اوپر قمیص ہے، وہ سب پہنے ہوئے کرتا، لیکن کسی کا کرتا کہاں تک ہے معلوم؟ یہاں لگا گلے سے شروع ہوا، یہاں کچھ ختم، چھاتی لگا، کسی کا پیٹ تک، کسی کا کمر تک، کسی کی رانوں تک، کسی کے گھٹنے تک. لیکن اس درمیان میں عمر میرے سامنے سے گزرا. میں دیکھا اس کا کرتا زمین صاف کرتا ہوا چل رہا تھا، زمین کو بہارے چل رہا تھا. لوگوں نے پوچھا فما اولت بذالک، کیا تمہیں اس کی میننگ کیا نکالے حضرت؟ کہا فرمایا دین، لوگوں کے دین حلق سے کسی کے سینے تک ہے، کسی کے پیٹ تک، کمر تک، لیکن عمر پورا سراپا دین میں ڈوبا ہوا، پورا کا پورا دین ہے وہ. حضرت عمر کی بات فرما رہا ہے. فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ایک کنویں پہ کھڑا ہوں، بالٹی ہے، لوگ پیاسے آ رہے ہیں، میں پانی بھر رہا ہوں، لوگوں کو پلا رہا ہوں، لوگ سیراب ہو رہے ہیں. بعد اس کے صدیق اکبر آئے، پھر انہوں نے وہ بکٹ، وہ بالٹی مجھ سے لے لی اور پھر اس کنویں سے پانی نکالنا انہوں نے شروع کیا. کچھ لوگوں کو پلایا تو حضرت رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے ڈول کے کھینچنے میں تھوڑی نقاہت ہے، کمزوری ہے، زیادہ تیزی سے نہیں کھینچ پا رہے ہیں، لوگوں کو زیادہ تیزی سے نہیں پلا پا رہے ہیں. اسی درمیان میں نے دیکھا کہ عمر آئے اسی کنویں پہ، اور حضرت صدیق اکبر کے ہاتھوں سے انہوں نے وہ بکٹ لے لی، وہ بالٹی لے لی. جب وہ بکٹ لی تو بالٹی نہیں بالٹا ہو گیا، وہ چھوٹی سی تھی، چوڑی ہو گئی چرسے کی طرح، اور پھر اس سے نکالا تو اتنی تیزی سے نکالا کہ دنیا دنگ رہ گئی. ہزاروں کے لوگ آ رہے ہیں، پی رہے ہیں، خود وہ بھی پی رہے ہیں، ان کے جانور بھی پی رہے ہیں، سب کے سب سیراب ہو گئے. تب جا کر حضرت عمر نے اس ڈول کو رکھا. فرمایا کیا بات ہے، کیا اپنی اس کی تعبیر کی، اس کی میننگ کیا ہے؟ فرمایا دین کن کے ذریعے کس طرح پھیلے گا وہ دکھایا گیا تھا. اور یقیناً دنیا نے دیکھا کہ جب خلافت حضرت صدیق اکبر سے عمر فاروق کو ملی تو ایک دو نہیں 10 ملکوں کو انہوں نے اپنے قبضے میں لایا. ایسی فراوانی، ایسی برکت، کیسی تنگ دستی تھی، کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، چولہے نہیں جلتے تھے، تن کے کپڑے نصیب نہیں ہوتے تھے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ایسی برکت عمر کے زمانے میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، ایسی برکت عطا فرمائی. جو ہم مال غنیمت جیتتے تھے، جو جنگ جیتتے تھے، جو ملتا تھا سو وہ الگ. حضرت عمر ابن الخطاب کے زمانے میں آج جو پینشن جو چل رہی ہے، بزرگوں کے اعجاز میں جو نذرانے وظیفے پیش کیے جاتے ہیں، یہ حضرت عمر ابن الخطاب کی عطا ہے. دنیا اس چیز کو نہیں جانتی تھی پہلے. حضرت عمر ابن الخطاب نے دیکھا کہ پوری دنیا فتح ہو رہی ہے، پوری دنیا کے خزانے مدینہ پہنچ رہے ہیں. اب ہر ایک مہاجر، بچوں کو کیوں بچوں کو اٹھا لو، ڈسٹرب کرتے رہتی ہوں. حضرت عمر ابن الخطاب نے فرمایا کہ اب پوری دنیا کا مال، پوری دنیا کا خزانہ، کھڑے ہو جائیں.
तशरीफ रखिए। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी उसादर बरकत अता फरमाई, इस कदर माल गनीमत जब मदीनतुल मुनव्वरा आ रहा है, तो अब ये लोग इस तरह क्यों है? वो हर एक एक सहाबी को 3-3 हजार दिरहम सालाना की महाना वजीफा मुकर्रर किया। हर सहाबी को, वो मुहाजिर हो चाहे वो अंसारी हो, 3-3 हजार। लेकिन उन्हीं सहाबा कराम में, चाहे वो मुहाजिर हो चाहे अंसारी हो, जो बद्र में शरीक हुए थे, उन्हें 5,000 महाना 5,000। इसी दरमियान में अज़वाजे मुतहरात में से जितनी थी रसूल खुदा की, उन सारी बीवियों को महाना 10 हजार रुपए, 10,000 दिरहम उनको दिया जाता था खर्चे के लिए। लेकिन उन्हीं में हजरत आयशा सिद्दीका को 12,000 दिरहम दिया जाता था। फैसला देखो जरा, इस चीज के अंदर भी अल्लाह के रसूल के हिसाब से कितना हिसाब रखा उमर इब्नुल खत्ताब ने। सबको 10-10 हजार दिरहम अज़वाज मुतहरात से, आयशा सिद्दीका को 12। क्यों? क्योंकि तमाम अज़वाज मुतहरात में सबसे ज्यादा चाहिए थी लाडली महबूबा थी। जब रसूल खुदा ने उनका मकाम और मर्तबा बुलंद किया है, तो मैं भी उनका बुलंद रखूंगा। सबको 10,000, उनको 12,000। हजरत तमाम मुहाजिरीन को 5-5 हजार मिलते थे। बदरियों को हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को 12,000 दिरहम मिलते थे, क्योंकि वो चचा थे, रसूल उनकी इज्जत फरमाते थे। हजरत हसनैन करीमैन को 5-5 हजार मिलते थे। न बदरी है वो, मुहाजिर भी नहीं, आने के बाद पैदा हुए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर खुद अपने बेटे को 3,000 देते थे। हजरत उसामा यानी रसूल खुदा के गुलाम जैद बिन हारसा के बेटे हजरत उसामा को 4,000। हजरत उसामा को जब 4,000 दिया जाता था वजीफा, तो बेटे ने, शहजादे ने, साहबजादे ने, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने शिकायत की अपनी बारगाह, बाप की बारगाह में, अमीरुल मोमिनीन, मैं खिलाफत के काम भी, उमूर भी अंजाम देता हूं, मैं आपका मुशीर भी हूं, आपका मुंशी भी हूं, क्लर्क का काम भी करता हूं, बहुत सारे मशवरों में आपके शरीक भी रहता हूं। इतनी सारी चीजों के बाद भी मेरी तनख्वाह 3,000 है और उसामा की 4,000 क्यों? एक ही जवाब में सारा मसला तमाम कर दिया। बोले, ए अब्दुल्ला, अल्लाह के रसूल के नजदीक तेरे बाप से उसका बाप ज्यादा मुहसन था। ज़ैद बिन हारिसा अल्लाह के रसूल के नजदीक तेरे बाप उमर से ज्यादा प्यारा था, और तू ऐ अब्दुल्ला तेरे से ज्यादा प्यारा उसामा थे, इसलिए उनके प्यार और अजमत के हिसाब से मैंने हिसाब रखा, इसलिए मैंने तेरी तनख्वाह 3,000, और उसामा जो चहेता और लाडला है मेरे नबी का, इसलिए उसकी 4,000 होगी। अगरचे कुछ होगा, अगरचे तू मेरा क्लर्क और मुंशी होगा, अगरचे खिलाफत के उमूर में तू मेरा हाथ बटाता होगा, लेकिन वो रसूल खुदा का ज्यादा पसंदीदा महबूब था, इसलिए उसकी तनख्वाह ज्यादा। क्या बात थी, कैसा इश्क था रसूल खुदा का। फरमाते हैं एक मर्तबा मिंबर पे बैठे खिताब फरमा रहे हैं, हजरत अली भी फरमा है, हसनैन करीम भी तशरीफ फरमा है, सहाबे कराम का जुर्म उठा है। इसी दरमियान में हजरत इमाम हुसैन बरिवायत हसन दोनों में से एक उठे। एक रिवायत की लोगों ने सिद्दीक अकबर के साथ बयान किया है, और एक रिवायत में हजरत उमर फारूक के साथ। हजरत उमर फारूक के सामने हजरत हसनैन करीमैन में से एक उठे, एक रिवायत में हुसैन आया है, उठे, बोले, उमर नीचे उतरो, ये तो मेरे बाप का मिंबर है, तुम कैसे खड़े हो उसके ऊपर? सारा मजमा सकते में दम बखुद, ऐसे जैसे सांप सूंघ गया हो। पूरी दुनिया कैसरो किसरा की नींद हराम है, वहां रोम के बादशाह की नींद हराम है, किसरा ईरान के बादशाह जो उस वक्त की सुपर पावर ताकत थी, उसकी तो नींद हराम है। एक बच्चा उठा, बोला, उतर नीचे मेरे बाप के मेंबर से, ये तो मेरे बाप का मेंबर है। हजरत अली वहीं खड़े थे, फौरन उठे
حضرت حسین کو اپنے چمٹا کر بولا بیٹا ایسی بات نہیں کرتے, کیسی بات کر رہے ہو تم. فوراً بعد میں حضرت عمر ابن الخطاب کی بارگاہ میں انہوں نے کہا امیر المومنین اسے میں نے نہیں سکھایا, پتہ نہیں یہ بات اس کے زبان پہ کیسے یہ جاری ہو گئی ہے, میں اس سے بہت شرمندہ ہوں, اسے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. فرمایا علی یہ باتیں مت کر, اگر اس بچے نے کہا تو غلط کیا کہا, اگر اس بچے نے کہا تو غلط کیا کہا, یقیناً یہ اسی کے باپ کا ہے, یہ اسی کے نانا جان کا ہے, وہی حقدار ہے. ہم حاکم نہیں, اس کے ہم خادم ہیں, خدمت کرنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے. حکومت میری دنیا جان رہی ہے, لیکن اس لیے کہ ان کے اہل بیت کو ہم پال سکیں, ان کی عزت و تعظیم بچا لائیں, ان کی ضرورتوں کو پوری بحیثیت خادم کے ہم یہاں کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, حاکم کے نہیں. اگر اس بچے نے اگر کہہ بھی دیا تو غلط کیا کہا, اس نے صحیح کہا ہے. یقیناً امام حسین کے نانا جان کا ہی یہ ممبر ہے, اس کے باپ کا ہی ممبر ہے. لوگوں نے ان کی خدمت کے لیے مجھے رکھا ہے, ان مخدوموں کی اس طریقے سے میں خدمت بجا لا رہا ہوں. امام حسین آئے, بات ہوئی تھی کچھ, ٹھیک ہے فلاں کام کے لیے آپ آئیے دربار میں, انشاءاللہ العزیز آپ کی ضرورت پوری ہوگی. امام حسین آئے, کوئی اہم میٹنگ چل رہی تھی. امام حسین نے عبداللہ ابن عمر کو, جو بہت بڑے رازدار بھی تھے, بیٹے بھی تھے اور بہت ذہین و فطین بھی تھے, اس دن ان کو بھی انٹری نہیں ملی تھی دربار خلافت میں. اس دن ان کو بھی انٹری نہیں ملی تھی, وہ دربار خلافت کے دروازے پہ کھڑے تھے. امام حسین آئے, جانا چاہا, بولے جب بیٹے کو وہاں پر انٹری کی اجازت نہیں تو میں تو بھائی رہنے والا ہوں, میں کیوں جاؤں بیچارے کو ڈسٹرب کرنے, وہ اپنا کسی خاص مشورے میں بیٹھے ہوں گے, کوئی خاص میٹنگ چل رہی ہوگی. رموز مملکت خیش خسرو دانن, بادشاہوں کے اپنے اپنے الگ ان کی چیزیں ہوتی ہیں راز و نیاز کی, بیچ میں مخل در معقولات ہونا اچھا نہیں. انہوں نے ادبن دربار میں حاضری نہیں دی, واپس آئے, ایک بار دو بار تین بار ہوا ایسی, پھر اس کے پاس گئی نہیں. جب میٹنگ ختم ہوئی, اب جب حضرت امام حسین سے ملاقات ہوئی تو بولے شہزادے آپ آئے نہیں, آپ آنے والے تھے. بولا سرکار آنے کو تو 3 بار آیا, بس دیکھا کہ آپ کسی مخصوص میٹنگ میں بیٹھے ہیں, آپ بڑے بڑے عمرہ, بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے آپ کے نائبین وہاں پر گورنرز بیٹھے تھے, اس درمیان میں مخل در معقولات ہونا اچھا نہیں سمجھا. بعد میں دیکھا عبداللہ کو, حضرت عبداللہ ابن عمر بھی باہر کھڑے ہیں, صاحبزادے آپ کے, کہا کچھ خاص ہی میٹنگ ہوگی. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی باہر رکھے گئے, بولے حسین اپنا موازنہ کبھی بھی میرے بیٹے عبداللہ سے نہیں کرنا. یقیناً ہمارے سروں پہ جو بال اگے ہیں وہ تیری وجہ سے اگے ہوئے. یقیناً ہم یہ جو شان و شوکت دیکھ رہے ہیں, جو 4 دانگے عالم میں ہمارا نام لیتے ہو, بڑے بڑے سلاطین کیا لے رہے ہیں, یہ روب یہ دبدبہ سب تیرے نانا جان کی عطا ہے, سب تمہارے گھر کی عطا ہے. یہ تم اپنے آپ کو اس پہ قیاس نہ کرو, جب چاہو جس وقت چاہو 24 گھنٹے عمر کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے, بے دھڑک آیا کرو. اہل بیت پاک کی کیا عقیدت ہے اور کیا محبت اور کیسی ہونی چاہیے, حضرت عمر ابن الخطاب سے سیکھو. حضرت عمر ابن الخطاب جب بیٹھے کرسی خلافت کے اوپر, اللہ اکبر, پوری دنیا کو عدل و انصاف سے صرف نہیں بھرا, پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا. کہتا تھا وہ گندیا, اچھا بابا اکلا چوارے با, کیا تو ان کی قوم میں 2 عمر ہوئے ہوتے, ہمیں کون بھی دکھتے نہ تھے. انہیں بولتا, کیا لوگوں کے پر تعجب ہے مجھے کہ الیگزینڈر کو یاد کرتے, عمر کو یاد نہیں کرتے. ارے الیگزینڈر اس کے پاسنگ میں نہیں لگے گا, وہ عمر کی شان تھی. بات اس شان کے بھی اس میں عدالت کتنی بڑی تھی, اس میں خاکساری کتنی بڑی تھی کہ یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12,000, حضرت عائشہ کو 12,000, سارے بدریوں کو 5,000, مہاجرین و انصار کو کسی کو 2, کسی کو 3, کسی کو 6. اپنا عالم یہ ہے کہ 14 پیوند ان کے کرتے میں لگا ہوتا تھا. سال بھر میں بیت المال سے 2 کپڑا لیتے تھے, سال بھر میں 2 کپڑا, اور اسی پہ کپڑے میں کپڑے کا پیوند نہیں, اس کی جگہ میں چمڑے کا پیوند لگا ہوتا تھا. جب فلسطین فتح کی اور وہاں کے بادشاہوں نے, وہاں کے عمرا نے, وہاں کے حاکموں نے جب چاہا کہ خود حضرت عمر ابن الخطاب پہنچ کر کے معاہدے کی دستخط کرے اور طے کرے, جب ان کو دیکھا
تو ताज्जुब में पड़ गए कि यार जिसने रोम के बादशाहों की नींद हराम कर रखी है, जिसने ईरान के बादशाह को धूल चटा दी है, जहां इनके घोड़े रौंद रहे उनके मुल्कों को, उनके महलों को, वो इंसान 14 पेवन लगा के कपड़ा पहना। हैरानो शस्तर खड़े थे। अंदाजा करो हजरत उमर की शान अदालत का। अल्लाह अकबर, तर्जमाने नबी, हम जबाने नबी, जाने शान अदालत पे लाखों सलाम। हजरत उमर इब्न खत्ताब के जिस्म कपड़े में 14 पेवंद होते थे, और वो भी कपड़े के नहीं, चमड़े के होते थे। उसके बाद जब दुनिया से रुखसत हो रहे हैं तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर अपने शहजादे को बुलाए, बोले बेटा मेरे ऊपर 80,000 दिरहम का कर्जा है। वाह, पूरा खजाना ईरान का उठ करके मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचा हुआ है, और ये सारी कारकर्दगी हजरत उमर इब्नुल खत्ताब की है। और आलम यह है कि वो इंसान 80,000 का मकरूज है। वो कैसा होगा वो इंसान, कैसी जिंदगी गुजारता होगा इंसान। शहद लेना होता, उनको घी लेना होता था बैतुल माल से, तो मीटिंग करते थे, मशवरा करते थे कि वो लोग इजाजत दे तो हलाल है मेरे लिए, नहीं तो मैं वहां से नहीं लूंगा। थोड़ी सी थोड़ा शहद लेने के लिए, थोड़ा सा घी लेने के लिए वो मीटिंग करते थे। जब सहाबा कराम की इजाजत होती थी मजलिस शूरा में, तब जाके लेते थे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ अक्सर बोला करते थे, अब अब्दुर्रहमान कहते क्यों ऐसा करते हो आप, आपके लिए इजाजत है। और जब उन्होंने कहा कि 80,000 दिरहम है, तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ खड़े हुए, मैं जानता हूं, मैं आपका मुशीर हूं, और मैंने बैतुल माल को देखा है, यकीनन ये चीजें आपने अपने जातियात के लिए खर्च नहीं किया, आपने अपने अहलो अयाल पे नहीं खर्च किया। ये वो वफूद और डेलीगेशन जो बाहर से उमरा की, सोफरा की, जो जितने एम्बेसडर आते थे, नहीं, उन लोगों को जो देते थे वो अपनी तरफ से शुमार करते थे, उसे अपनी तरफ से शुमार करते थे, बैतुल माल से नहीं। हत्ता कि उस कर्ज को हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने अपने घर से अदा किया था। बोले बेटा अगर तेरे पास न हो तो किसी से कर्जा लेके अदा कर देना। कैसे थे हजरत उमर, पूरे इधर देखो तो ईरान से लेके पाकिस्तान तक का पूरा खुरासान, ईरान सब उनके कब्जे में। उधर देखो तो अफ्रीका की सारे मुल्क के कंट्रियां उनके कब्जे में, पूरा हिजाज मुकद्दस उनके कब्जे में। आलम यह है कि जाते जाते 80,000 का कर्जा करके जा रहा हुआ इंसान। कैसी थी अदालत उनकी, कैसी थी अदालत। यकीनन जैसा कि वैसे करनी ने फरमाया था, उमर अगर दरियाए फुरात के किनारे भी अगर कोई कुत्ता भूखा सो जाएगा ना, तो तेरी हुकूमत में भूखा सोया, तुझे सवाल पूछा जाएगा। तुझे सवाल पूछा जाएगा कि तेरी रियाया में से एक कुत्ता दरियाए फुरात के किनारे जो जिंदगी गुजारता है, वो आज भूखा कैसे सो गया। हिसाब देखना। हत्ता कि उनकी अदालत की शान मुलाहजा करो। एक बात करके हम अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर आते हैं कि एक शख्स बगदाद में जंगलों में बकरियां चराने वाला अल्लाह के वली ने अचानक लोगों के दरमियान एक बात कही, हजरत उमर इब्न खत्ताब का विसाल हो गया। ये कैसे, तुझे क्या मालूम। अबे यार वो मदीना में रहते हैं और तू यहाँ इराक में रहता, और ये हजारों किलोमीटर की मसाफत है, तुझे कैसे मालूम है, वो कैसा कश्फ तेरा इल्हाम है। बोले बात दरअसल ये है, 10 साल से बकरियां चरा रही हूं मैं इस वादी में, इस जंगल में बकरियां चराते मुझे 10 साल हो गए, कभी भी टेंशन नहीं लेता, नमाज के लिए जाना हो, इसके लिए जाना हो, उसके लिए जाना, छोड़ देता हूं अल्लाह के नाम पे। क्या किसी भेड़िए में इतनी जुर्रत क्यों मेरी बकरियां उठा ले। क्या बात है, क्या बात है। कभी नहीं 10 साल में हादसा मेरे सामने कभी पेश आया। आज मेरा एक भेड़िए ने मेरी एक बकरी उठा ले गया है, मैं जान गया कि वो जाने अदालत, वो शान अदालत दुनिया से रुखसत हो गया होगा। फारूक आजम का जरूर इंतकाल हो गया होगा, अब रूए जमीन पे वो न रहे होंगे, इसलिए ये हालत हुई। जब लोगों ने मालूम किया तो ठीक उसी दिन हजरत उमर का इंतकाल हुआ था। कैसी थी अदालत। जब तख्त पे बादशाह आदिल बैठता है तो पब्लिक भी अदालत में डूब जाती है। अगर बैठने वाला ही जालिम चाबिर हो, उसके अंदर ही फिस्को फजूर हो, उसके अंदर ही तबाही बर्बादी का सारा मादा पाया जाता है, तो पब्लिक कैसी होगी।
الناس علی دین ملوکی، لوگ بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں، جیسا بادشاہ ویسی پبلک. حضرت سعدی فرماتے تھے اگر فوج پیچھے چل رہی ہو بادشاہ کے، اور اگر بادشاہ ایک مولی اکھاڑ لے کھیت میں سے، تو فوج کیا کرے گی معلوم؟ پورا درخت ہی اکھاڑ لے گی، پورا درخت اکھاڑ لے گی. اس لیے بادشاہ کو بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے کہ پوری رعایا اس کے دین پر ہے، جیسی وہ حرکت کرے گا پبلک ویسا کرے گی. حضرت عمر کی عدالت کی شان ملاحظہ فرمائیے. بغداد معلیٰ کا رہنے والا شخص کہہ رہا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور معلوم کیا تو صحیح ہو گیا. اندازہ کرو کہ بکریاں تک حضرت فاروق اعظم کی خلافت میں ایک دوسرے پر دست تطاول دراز نہیں کرتی تھی، ان پر ظلم و جبر نہیں ہوتا تھا. ایک گھاٹ سے شیر بھی پانی پی رہا، وہیں بکری بھی پانی پی رہی. یہ عدالت کی شان. حضرت عمر ابن الخطاب کے جب وصال کا وقت قریب آیا، بولتے تھے وہ با رسول بولی جزیرے عرب میں کہاں بھی کوئی کافر مشرک نہیں رہنا، سب کو نکال دو یہاں سے. اخرج الیہود والمشرکین عن جزیرت العرب. بھی تمہیں لا رکھنی بے تمہیں، بار بار بولتے تھے. حضرت مغیرہ بن شعبہ کوفہ کے گورنر تھے. انہوں نے ایک ابو لولو فیروز نام کا ایک شخص بہت قابل تھا، غلام وہ عیسائی تھا، لا کر کے ان کی خدمت میں رکھا. حضرت اسے رکھو، یہ آدمی بہت قابل ہے، یک بار ملٹیپل خوبیاں رکھنے والا آدمی، نجار ہے، حداد ہے، نقاش ہے، بہترین تجار ہے، کیا کیا خوبیاں ہے. بڑھئی کا کام کر لیتا ہے، لوہار کا بھی کام کر لیتا ہے، تجارت بھی کر لیتا ہے، نقاشی بھی کر لیتا ہے، انگلت خوبیوں کا مالک ہے. اسے یہاں رکھو، یہاں کچھ کام آئے گا مدینے میں. نکو بولے تو بھی رکھو گے. ایک دن رسول حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں آیا، بولے عرض کیا امیر المومنین، میرا مالک میرا آقا مجھ سے ڈیلی 4 درہم لیتا ہے، ذرا کچھ بولو نا تخفیف کرنے کے لیے، کچھ کم لے. بولے تو کیا کیا کر سکتا ہے؟ بولا کرنے کو تو میں لوہار کا بھی کام کر لیتا ہوں، بڑھئی کا بھی کام کر لیتا ہوں، تجارت بھی کر لیتا ہوں، نقاشی کا بھی کام کرتا ہوں. یہ سارے اتنے ساری خوبیوں کا مالک تجھے ایک دن میں 4 درہم دینا کون سا بڑا ہے؟ کچھ غلط تمہارے سے تمہارا آقا نہیں لے رہا، وہ اتنا اہل ہے تو دے سکتا. جاتے جاتے بولا واہ، پوری دنیا کو عدالت سے بھر رکھا ہے آپ نے، میری ہی لیے آپ کا دائرہ اتنا تنگ ہے. میں ہی ایک ایسا آیا کہ جس کی نہیں سنوائی ہوئی. وہ شخص اناد میں نفرت میں نکلا، 2 دھاری تلوار بنائی، خنجر بنایا، زہر میں چبھویا، نماز فجر میں آ کر کے حضرت عمر بن خطاب کے بالکل پیچھے کھڑا. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یوسف کی تلاوت جب شروع کی، اس نے اپنا خنجر نکالا، ناف میں، پہلو میں، پیٹھ میں 3 اتنے بھاری بھرکم اتنے کاری ضرب لگائے کہ پورا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا. درمیان نماز، اور بھاگنا چاہا تو لوگوں نے جب پکڑا تو 6 لوگ اور شہید ہو گئے اس درمیان میں. ساتھ میں ایک عراقی نے اپنی خود پہن رکھ رکھی تھی، وہیں پہ اٹھایا، اس کے منہ پہ جو دے مارا تو وہ اسی میں گرا. اور جب اس کے سینے پہ وہ عراقی چڑھا تو وہ ابو لولو شخص جو ہے، جب دیکھا کہ اب تو میں مارا ہی جاؤں گا، اس نے خود اپنی گردن کاٹ لی. الغرض زخمی ہونے کے بعد صدیق حضرت عمر بن الخطاب نے جلدی سے دیکھا تھا، ایسے ذہین آدمی ایسے کیسے چھوڑ کر جاتے. صدیق اکبر کے زمانے میں خلافت کے معاملے کو جتنا ہوا تھا مسئلہ، جو مشاجرات اختلافات ہوئے تھے، انتشار، سب ان کی نظروں میں تھا. انہوں نے فوراً 6 لوگوں کو جمع کیا، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن العوف. یہ بڑے اشرۂ مبشرہ میں سے، بہت بڑے سابقین اولین میں سے. بلائے، بولے اب میرے جانے کا وقت ہے. مختصراً میں اس واقعے کو ذکر کرتا ہوں تاکہ کل کی لیے تمہید ہو جاوے. اب میں جانے کا وقت ہے، اور میں کسی ایک پر اس طرح اعتماد نہیں کر سکتا جیسا کہ صدیق اکبر نے ایک پر اعتماد کیا اور سلیکٹ کر کے چلے گئے. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم وہ ہو کہ تم سے اللہ رسول راضی اور تم ان سے راضی، اور میں جانتا ہوں کہ امت مسلمہ
کے حق میں تم سب بہی خواہ ہو، خیر خواہ ہو، تم میں سے کوئی ایک خلافت کا مستحق ہے، اب میں تم میں سے کون وہ ایک ہوگا تم آپس میں طے کر لو، بٹ جو بھی ہوگا انہی 6 میں سے ایک ہوگا۔ ایک لوٹا سوچ حضرت کیا اتنا مائنڈیڈ چھوڑا تمہارا، کون سا کام انہیں کلرک کا کون سی حکومت کا نہیں کر رہا انہیں، عبداللہ ابن عمر کو بھی اس میں رکھنا تھا، ہر نمونے کے لوگ رہتے ہیں ہر جگہ، چاپلوس، خوشامد، ایسا ڈانٹا بولا تو نے کیا جانا، یہ کسرا کی حکومت ہے، یہ قیصر کی حکومت ہے، یہ خاندان چلتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے بیٹے کو کیا ہوتا نا، اس نے عمر کو کیا، میرا کوئی اس کا رشتہ نہیں، اور تو میرے اندر قیصریت اور کسرا کی حکومت کا نہج طور طریقہ جاری کرنا چاہ رہا، کیا یہ بادشاہت چل رہی، خلافت ہے یہ اعلی منہاج النبوت، یقیناً وہ مشورے میں شریک ہوگا لیکن وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ اخیر وقت میں جب غشی زیادہ آنے لگی، بے ہوشی زیادہ ہونے لگی تو رونے لگے حضرت عمر بن الخطاب، بولتے تھے ہائے قیامت، ہائے محشر کی ہولناکیاں، کیا ہوگا عمر تیرا۔ اللہ، ایسے لوگ قیامت کو یاد کر کے روتے تھے، حشر کو یاد کر کے روتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس بولے اے عمر، اے امیر المومنین، آپ جو روتے ہو، آپ نے پوری دنیا کو عدالت سے بھر دیا، آپ نے پوری دنیا کے پورے صحابہ کی، پورے اہل اسلام کی غربت و اسلام کو دور کر دیا، اسلام کو وہ شان و شوکت عطا کری کہ پتہ نہیں پھر دوبارہ کب نصیب ہو اس کو ہونا۔ ایسے اللہ والے جب تم سے خدا و رسول، جب رسول دنیا سے رخصت ہوئے، آپ سے راضی صدیق، آپ ایسے ہو کر کے آپ کیوں اس بات کا خوف کرتے ہو؟ کہتے ہیں اے عبداللہ، مجھے ذرا اٹھا کے بٹھاؤ، ذرا سی وہ بے قراری بے چینی کو تسلی ملی، کہا اے عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹوں کو ذرا مجھے بٹھاؤ۔ بولے اے عبداللہ ابن عباس ادھر آ، یہ جو تو بولا نا، اس بات کی گواہی تو حشر میں بھی دے دے گا، اس بات کی گواہی تو مجھے حشر میں دے گا؟ کہا یقیناً جو تو نے کہا، پہلے پھر سے دوہرا وہ ساری باتیں جو حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں ان کے اسلام لانے سے مختصراً بیان کیا، تو بولے اے عبداللہ اس بات کو تو لکھ کے دے سکتا؟ بولا ہاں میں لکھ کے بھی دے سکتا ہوں۔ اسی درمیان میں حضرت علی تھی، ہاں میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ کہا اچھا تو پھر تو ایسا کرو کہ اے عبداللہ اسے لکھوائی لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت علی نے لکھا، گواہی کی، اور اس کے بعد فرمایا اے عبداللہ میرے سر کے نیچے اس کاغذ کو رکھ، تاکہ میں رب کی بارگاہ میں ایسے لوگوں کی گواہی دے سکوں کہ ان کے ساتھ میں نے ظلم و جبر نہیں کیا ہے، اسلامی طور سے علی منہاج النبوت میں نے خلافت کی۔ حضرت امام علی مقام حسین ابن علی کے ساتھ عبداللہ کی تو میں ہو گئی، بچے آپس میں کھیلتے ہیں، کچھ ہوتا جاتا ہے، کچھ درمیان میں اس طرح کی باتیں ہونے لگی، امام علی مقام حسین ابن علی نے درمیان زمانے طفولیت میں آتے طفولیت میں کہا ابے تو کیا میرے سے مقابلہ کرتا، تو غلام، تیرا باپ میرا غلام۔ عبداللہ کے ذہن و دماغ پہ ذرا یہ جملہ سخت گزرا، شاک گزرا، وہ آئے بارگاہ امیر المومنین میں عرض کی ابا حضور ہماری ان کی طرح ہو گئی آپس میں، اب اس ہاتھا پائی کے درمیان میں انہوں نے ایک بات کہہ دی، اب کہوں کہ نہ کہوں، مجھے کہنے میں تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا۔ کہا کیا کہا انہوں نے؟ کہا ابے تو کیا میرے سے لڑے گا، کیا تو میرا مقابلہ کرے گا، تو غلام تیرا باپ میرا غلام۔ کہا نہیں ایسا وہ کہہ نہیں سکتے۔ کہا نہیں ابا میں نے کہا، میں بتا رہا ہوں نا۔ اچھا چل پوچھواؤ۔ حضرت امام علی مقام حسین ابن علی بلائے گئے، کہا آپ نے ایسی بات کہا؟ ہاں میں نے کہی۔ کہا لکھ کے دو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو لکھ کر کے دے دی۔ کہا دستخط کر۔ کہا بعد مرنے کے میرے سرہانے یہ کاغذ کا ٹکڑا رکھنا، تاکہ دنیا جانے کہ اہل بیت کا میں حاکم نہیں، میں ان کا خادم تھا، میں نے حکومت نہیں کی تھی، ان کی خدمت کی تھی میں نے، یہ چیز یہ کاغذ میرا رکھ دینا، یہ میرے نجات کے ذریعے ہے۔ کیسے تھے، کیسے تھے؟ جب وصال ہوا تو بولے اپنے عبداللہ بن عمر سے سال کے وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ سے کہنا کہ صدیق اکبر کے پہلو میں اگر مجھے جگہ مل جائے تو بہت اچھا ہوگا، زبردستی نہیں کرنا، زبردستی نہیں کرنا، اگر وہ ہاں کہے تو ٹھیک، اور نہیں تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کرنا۔
جب حضرت عائشہ کے پاس گئے اور انہوں نے عبداللہ ابن عمر نے جب فریاد عمر کی پیش کی تو حضرت عائشہ بولی وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن شان عدالت حضرت عمر کے لیے میں وہ جگہ قربان کرتی ہوں، وہ ان کو دفن کر دو، میں کہیں اور ہو جاؤں گی۔ حتیٰ کہ بعد وصال صہیب رومی نے بقیہ دنوں میں نماز کی امامت کری، انہوں نے ہی جنازہ پڑھایا اور بعد لے جا کر کے ان تینوں کو، حضرت صدیق اکبر کو رسول کے پہلو میں اور صدیق اکبر کے پہلو میں عمر کو، تینوں قبریں ایک ساتھ ہر ایک سینے کے نیچے، وہ ان کے سینے کے نیچے، یوں اس طریقے سے 3 قبریں بنائی گئی، اور اس جگہ میں جہاں رسول خدا آرام فرمائے، صدیق اکبر آرام فرمائے، وہیں پر وہ بھی آرام بیٹھے تھے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ایک طرف حضرت صدیق اکبر، ایک طرف حضرت عمر، اور دونوں کے ہاتھ رسول کے ہاتھ میں تھے۔ بولے عبداللہ ابن عمر سن لے، قیامت کے دن سب سے پہلے جس کی قبر شق ہوگی وہ میں ہوں گا، اور پھر یہ دونوں۔ جس شان سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اسی شان سے ہم میدان محشر میں اٹھیں گے کہ میرے داہنے صدیق اکبر ہوگا اور بائیں میرے فاروق اعظم ہوگا۔ اندازہ کرو کون ہے یہ لوگ۔ ایک کہاوت ہے کہ انسان وہیں دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی سے بنایا جاتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر کس مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ پوری کائنات میں، یہ ارتھ نہیں بول رہا میں، یہ صرف اس پلانٹ کی بات نہیں ہے، اس سولار سسٹم کی بات نہیں کر رہا ہوں، آل اوور یونیورس کی بات کر رہا ہوں۔ پوری کائنات میں سب سے افضل ترین جگہ وہ ہے جہاں رسول خدا آرام فرما رہے ہیں۔ ساری زمینوں میں، پوری کائنات میں اس جگہ سے وہ بنائے گئے تھے، وہیں وہ دفن کیے گئے، اور اسی کے بازو میں صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں۔ تو جس مٹی سے رسول بنائے گئے تھے اس مٹی سے صدیق اکبر اور فاروق اعظم بنائے گئے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ اس میں ایک اور اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنے گی۔ اللہ اکبر۔ جہاں حضرت عیسیٰ، جہاں رسول سید الانبیاء والمرسلین آرام فرمائے، ان دونوں کے درمیان کی مٹی سے صدیق اکبر عمر ابن الخطاب بنے ہیں۔ سوچو کیسے ہوں گے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا ہے اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ۔ علی بولتے تھے، ہم ایسا کندھے پہ لگا کو جنازے کے سامنے کھڑو کو علی بولے، اللہ اکبر، کون آدمی سو رہا ہے معلوم؟ یہ وہ ہے کہ رسول خدا بولتے تھے کنتو انا و ابی بکر و عمر، تھے کون؟ میں، ابو بکر و عمر۔ جب بھی کوئی بات ہوتی بولتے انطلقت انا ابی بکر و عمر، چلے کون چلے؟ میں، ابو بکر، عمر۔ خرجت انا ابو بکر و عمر، دخلت انا ابو بکر۔ حضرت علی فرماتے ہیں بس یہ زبان زد تھا رسول کا تقیہ کلام، ہر وہ بات جب کبھی بولنا تو میں چلا، میرے ساتھ صدیق اکبر، فاروق۔ اس طرح ساتھ ساتھ گفتگو میں بھی رسول خدا رکھتے تھے ان کو، دنیا میں بھی رہے، بعد دنیا سے رخصت ہونے کے بھی ان کو اپنے ساتھ میں رکھا۔ سعدین کا قران ہے، پہلوے ماہ میں جھرمٹ کیے ہیں تارے، تجلی قمر کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہوں اور بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز غوث اعظم امام التقی والنقی، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام،
شمع بز کاش معاشر میں جب ان کی آمد وہ اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا مجھ سے خدمت کے خود سکھائے ہارادہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين یا الہ العالمین رب العالمین اس تقریب سعید کو جو شہید اعظم کانفرنس کے نام پر یہاں پر منعقد ہے مولا اسے قبول فرما جو کچھ بھی آج کے ذکر و اذکار کا اوراد و وظائف کا اور جن لوگوں نے بھی جو کچھ بھی دام دل میں قدم سکھنے امام حسین کے نام سے سبیل لگانے کے لیے لنگر لگانے کے لیے اہتمام کیا مولا ان سب کی وہ ساری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف اور اپنی شان رحیم کریمی سے اس کا ثواب عطا فرما ہم سب سے پہلے امام علی مقام حسین ابن علی حسنین کریمین کے نانا جان کی بارگاہ میں اس کا ثواب اول نظر مولا قبول فرما جمیع انبیاء و رسول تمام صحابہ و صحابیات کو نظر مولا قبول فرما خصوصیت سے حضرت عمر بن الخطاب کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما الہ العالمین تمام شہداء کربلا رفقاء کربلا تمام تابعین و طبع تابعین ائمہ مجتہدین کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما امام اعظم ابو حنیفہ خصوص بالخصوص غوث الثقلین قطب الکونین محبوب سبحانی سیدنا الشیخ ابو محمد عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کی بارگاہ میں عطائے رسول سلطان ہند سیدی سرکار اعلی حضرت سرکار پیر مرشد تاج الشریعہ جمال شولی جمیع اولیاء کاملین صالحین عارفین جمیع مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما یا الہ العالمین امام علی مقام کی اس محفل میں جتنے بھی لوگ جن جن نیک تمناؤں کے ساتھ جائز مرادوں کے ساتھ حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ساری نیک تمنا جائز مرادیں پوری فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما حاجت مندوں ضرورتوں کی ضرورتیں اور حاجتیں پوری فرما الہ العالمین جو مصائب و آلام میں چکیوں میں پس رہے مولا اسے نجات عطا فرما جو قرض کے بار سے لدے ہوئے ان کے قرض کے ادائیگی کا اسباب مہیا فرما جو رزق کی تلاش میں مولا انہیں بہترین رزق کا دروازہ کھول دے تیرے خزانے غیب سے امام علی مقام حسین ابن علی کے صدقے میں بہترین برکت عطا فرما مولا خوب خوب برکت عطا فرما جتنے بھی لوگ لنگر میں سبیل میں اس محفل کے سجانے میں حصہ لے رہے ہیں ان سب کو خون شہیداں کا صدقہ امام علی مقام کا صدقہ اہل بیت اطہار کا صدقہ ان کی وہ ساری نیک تمنا جائز مرادیں جنہیں اپنے ذہنوں میں بسا کر کے یہاں پر دے رہے ہیں خرچ کر رہے مولا ان کی ساری نیک تمنا جائز مرادیں پوری جو علماء ہمارے اسٹیج کی زینت بنے مولا ان کے علم و عمل میں اور خاص کر کے جو یہاں پر حاضر ہیں ان کے بھی عمر میں ان کی عالم اولاد میں دکان میں مکان میں خوب خوب برکتیں عطا فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلاۃ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله سيدي محمد رسول ہلو لنگر کا ماشاء اللہ مسجد میں کھچڑی کا اہتمام